میدان جنگ میں لڑنا بھی جانتے ہیں اور قیدی کی حفاظت کرنا بھی جانتے ہیں۔ تمہارا بیٹا اگر عمران خان ہے تو مردان کا بھی بڑا بھائی عمران خان ہے۔ 85 سالہ ڈاکٹر یاسمین راشد کے سر سے دوپٹہ چھینا گیا، آپ اس ملک کے وزیر خارجہ تھے۔ کیا ایک اور ٹیپو سلطان منو مٹی تلے چلا جائے گا یا یہ قوم کھڑی ہوگی؟ آپ یہ قوم کو نکلنا ہوگا، خان کے لیے نہیں، اپنے آپ کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے، حرمت رسول کے مجاہد کے لیے۔ یہ آدمی اس کے ساتھ قوم بند آنکھیں کیے نہیں کھڑی، اس کا آگا اس کا پیچھا قوم کو معلوم ہے، اس کو پتہ ہے عمران خان صرف پاکستان کے لیے سیاست کرتا ہے۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، آج علی محمد مردان میں اپنے گاؤں میں تحصیل تخت بھائی میں آپ کو اپنے ان دوستوں، اپنے ان بزرگوں کی موجودگی میں لاہور، آپ کو فیصل آباد، بہاولپور، کوئٹہ، کراچی، خیبر پختونخوا پورا آپ کو یہ کہنا چاہتا ہے، کیا تاریخ اپنے آپ کو پھر دہرائے گی؟ کیا ایک اور ٹیپو سلطان منو مٹی تلے چلا جائے گا یا یہ قوم کھڑی ہوگی؟ آپ یہ قوم کو نکلنا ہوگا، خان کے لیے نہیں، اپنے آپ کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے، حرمت رسول کے مجاہد کے لیے۔ میرے پاکستانیوں، لیڈر باپ کی طرح ہوتا ہے، باپ اپنے سینے پہ سہ لیتا ہے لیکن پیچھے اپنے بچوں کو آگ کی تپش نہیں لگنے دیتا۔ جب ہندوستان نے ہم پہ حملہ کیا تو اس مرد بحران نے کھڑے ہو کے بطور وزیر اعظم کہا کہ ہم جواب دینے کا سوچیں گے نہیں، ہم جواب دیں گے انشاءاللہ۔ اور نریندر مودی، تم اپنا احسان مانو پاکستان کا، عمران خان کا، تمہارے سورما کو زندہ پکڑ کے چائے پلا کے تمہیں بھیجا کہ ہم میدان جنگ میں لڑنا بھی جانتے ہیں اور قیدی کی حفاظت کرنا بھی جانتے ہیں۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، یہ مردان تمہارے سامنے مثال ہے۔ میاں والی، تمہارا بیٹا اگر عمران خان ہے تو مردان کا بھی بڑا بھائی عمران خان ہے۔ مردان ہمیشہ خان کی پکار پہ لبیک کہا کہ خیبر پختونخوا تحریک انصاف کا قلعہ تھا، قلعہ ہے اور قلعہ رہے گا انشاءاللہ۔ میرے پاکستانیوں، خان اکیلا نہیں، اس کے ساتھ صرف لاہور یا میاں والی نہیں، اس کے ساتھ پاکستان کا چپا چپا، بچہ بچہ، کریا کریا، پورا جوان خان کے ساتھ کھڑا۔ میاں صاحب، آپ کو اس قوم نے 3 بار وزیر اعظم بنایا، آپ کے چھوٹے بھائی کو بھی وزیر اعظم، وہ چوری چھپے آیا، دیوار پھاند کے آیا، لیکن بنا تو صحیح وزیر اعظم۔ آج آپ کہتے ہیں میں ملک کا مستقبل ٹھیک کروں گا، آپ کے گھر میں 4 بار وزیر اعظم کی کرسی آئی۔ یہ قوم کے بچے آج بھی پوچھتے ہیں، میاں صاحب، ہم بھی تو آپ کی مریم اور حمزہ جیسے ہیں، آپ کا پیار صرف حمزہ اور مریم کے لیے کیوں ہے؟ اور میاں صاحب، آپ نے پوری پشتون قوم کو بے وقوف کہا، اس قوم کو جو پاکستان کی حفاظت کے لیے سینوں پہ گولیاں کھاتے۔ ہمارے پشتونخوا کے ہر ڈسٹرکٹ میں، ہر گاؤں میں مانسیرا
ایبٹ آباد، ہری پور، ڈیا خان، کرک، کوہاٹ، خیبر، نارتھ ساؤتھ وزیرستان، باجوڑ، مومن، سوات، چترال، بنیر، مردان، چارسدہ، سوابی، پشاور. ایک گاؤں میں مجھے کوئی ایک قبرستان دکھا دے جہاں شہید کی قبر نہ ہو اور اس پہ پاکستان کا جھنڈا نہ ہو. اس قوم کو بیوقوف کہنا پاکستان اور پاکستانیت کی تذلیل ہے. میاں صاحب آپ کو معافی چاہیے. میرے دوستو، آج بلاول صاحب آپ میرے سے عمر میں کم ہیں، چھوٹے بھائی کی طرح ہیں، لیکن چونکہ آپ ایک بڑی جماعت کے لیڈر ہیں میں آپ کو ریسپیکٹ دوں گا، احترام دوں گا. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، جب لاہور میں ذل شاہ شہید ہو رہا تھا آپ اس ملک کے وزیر خارجہ تھے. جب 85 سالہ ڈاکٹر یاسمین راشد کے سر سے دوپٹہ چھینا گیا آپ اس ملک کے وزیر خارجہ تھے. جب لاہور میں، سندھ میں، لاڑکانے اور کراچی میں چار دیواری پامال ہوئی آپ اسی ملک کے وزیر خارجہ تھے. تب آپ کدھر تھے؟ تب آپ کا ضمیر کدھر تھا؟ اور آپ کہتے ہیں میں تقدیر بدلوں گا. 2008 سے 13 تک آپ کے والد محترم صدر پاکستان، آپ کے اپنے یوسف رضا گیلانی صاحب وزیر اعظم پاکستان، 2013 سے 18 تک آپ ہی کے قائم علی شاہ صاحب وزیر اعلیٰ سندھ، اور 18 سے 22 تک مراد علی شاہ صاحب آپ ہی کے اپنے تابعدار وزیر اعلیٰ سندھ. آپ نے کراچی کی قسمت بدلی، آپ نے سندھ کی قسمت بدلی، آپ نے نوٹیروں کی بدلی، لاڑکانے کی بدلی. آپ نے تو گڑی خدا بخش کے قرب و جوار جہاں آپ کے شہید نانا اور شہید ماں جی کی قبر ہے، اللہ کی مغفرت فرمائے، آپ نے تو گڑی خدا بخش کی بھی غربت ختم نہیں کر سکے. آپ پاکستان کی غربت کیا ختم کرو گے؟ پاکستان نہیں، امت مسلمہ میں 3-4 نام ہیں: طیب اردگان، مہاتیر محمد بن سلمان، اور سب سے آگے کون ہے؟ عمران خان. لاہور سن لو، مردان کیا کہہ رہا ہے؟ کون ہے؟ عمران. کراچی سن لو، مردان کیا کہہ رہے ہیں؟ کون بچائے گا پاکستان؟ عمران خان. کون بچائے گا پاکستان؟ عمران خان. مردان کا جواب سن لو. ان سب کو کہنا چاہتا ہوں، عمران خان کو آپ نے جیل میں ڈال دیا، لیکن قوم کو پتہ ہے اس کو کرپشن پہ نہیں، اس کو بین الاقوامی طاقت کو پاکستان کی پاک سرزمین اڈے دینے کے خلاف اور پاک خون نہ بہانے کی سزا ملی ہے. 1500 اسلام کی تاریخ میں، 1500 سال اسلام کی تاریخ میں پہلی بار کوئی نکاح کرنے پہ جرمدار ٹھہرا. ہم نے تو سنا تھا فضل الرحمان صاحب، ہمیں تو آپ نے نہیں لیکن علماء حق نے بتایا ہے کہ زنا قابل تعزیر جرم ہے. یہ آپ کے دوستوں کی حکومت میں نکاح کب سے جرم ہو گیا؟ میرے بھائیوں، میرے پاکستانیوں، نصرانیوں اور یہودیوں اور صہیونیوں کے بیچ میں حرمت رسول کی جنگ لڑنے والے کا نام کیا ہے؟ کیا نام ہے؟ کیا ایک عاشق رسول کو اس وقت اکیلا چھوڑو گے؟ نہیں. کیا امریکہ کو ایبسولوٹلی نوٹ کہنے والے شخص کو اکیلا چھوڑو گے؟ نہیں. کیا مدینہ پیدا پا ننگے پیر وزیر اعظم کے طور پر اترنے والے کو اکیلا چھوڑو گے؟ نہیں. اگر نہیں چھوڑو گے تو مردان سے ایک آواز آنی چاہیے جو کراچی میں زرداری اور ریون میں نواز شریف، ڈی اے خان مولانا فضل الرحمان اور چارسدے میں احمد ولی سن لے،
کون بچائے گا پاکستان؟ کون بچائے گا پاکستان؟ میرے بھائیوں اور میرے دوستوں، بہت ہو گیا، بس۔ لیاقت علی خان شہید ہو گیا، بس۔ بھٹو صاحب پھانسی چڑھ گئے، بس۔ بے نظیر صاحبہ شہید ہو گئی، بس، اور قربانی نہیں دیں گے۔ اب اپنے لیڈر کو بچائیں گے انشاءاللہ، اب اپنے لیڈر کو بچائیں گے انشاءاللہ۔ اگر پاکستانیوں خان کو باہر نکلتا ہوا دیکھنا چاہتے ہو تو سب سے بڑی عدالت تم ہو، تم 25 کروڑ ہو، تم اکیلے نہیں ہو، تم میں ہر ایک کے اندر عمران خان ہے، تم میں بھی عمران خان ہے، تم میں بھی ہے، تم میں بھی ہے، مجھ میں بھی ہے انشاءاللہ۔